السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النمل آیت نمبر 20 سے 37 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں، بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اس کا تخت عظیم الشان ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح قول ہے کہ ہدہد کی نظر زمین کے اندر دور تک پہنچتی ہے، اس لیے بغیر پانی کے جنگل میں جہاں کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر اترتا تھا تو ہدہد سے پانی کے نکلنے کا اندازہ پوچھ کر جنات سے پانی کا چشمہ کھدوایا جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کو بلا کے پانی کی خبر کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہاں پانی ہے، جب وہ خبر دے دیتا کہ ہاں اس زمین میں پانی ہے تو اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے وہاں پر پانی کا چشمہ کھدواتے تھے، پانی زمین کو کھدواتے تھے اور پانی نکالتے تھے۔ ایک روز ایسے ہی جنگل میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر اترا اور تلاش کے وقت دیکھا گیا کہ ہدہد کہاں ہے، دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ غائب ہے، وہ نہیں ہے، اسی واسطے ہدہد کی غیر حاضری پر جب دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اس کو میں
بہت ہی سخت عذاب دوں گا، اس کو ماروں گا اور زور کی مار ماروں گا، یا پھر اس کو میں ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا پھر وہ کوئی دلیل اپنے غائب ہونے کی میرے پاس لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے صحیح قول کے مطابق پرندوں کی سزا سلیمان علیہ السلام نے یہ مقرر کی تھی کہ قصوروار جانوروں کے پر اکھیڑ کر ان جانوروں کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، اسی کو عذاب شدید فرمایا، اور زیادہ غصے کی حالت میں یہ بھی فرمایا کہ اس معمولی سزا سے بڑھ کر ہدہد کو یہ سزا دی جائے گی کہ میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبا ایک شخص کا نام تھا، اسی کے نام پر ملک یمن میں یہ جگہ ہے، یہ بڑی شاداب جگہ تھی، پھر یہاں کے لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو ویران کر دیا۔ یہ قصہ انشاءاللہ سورہ سبا میں تفصیل سے آئے گا۔ قتادہ کے قول کے مطابق سبا کی بادشاہ زادی کا نام بلقیس تھا۔ سبا کے لوگ آتش پرست پارسی تھے، اسی واسطے یہ لوگ آگ اور سورج کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے مذہب میں آگ کی بڑی تعظیم تھی۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ دنیا میں آگ سورج کی شعاع سے پیدا ہوئی ہے، آسمان کی پوشیدہ چیز بارش ہے، اور زمین کی پوشیدہ چیز پیداوار ہے، زمین کی کھیتی وغیرہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کب برسے گی، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس زمین سے کس قدر پیداوار ہوگی۔ ہدہد نے بلقیس کے تخت کا ذکر کیا تھا، جب وہ آیا تو اس نے سبا کے تخت کا بلقیس کے تخت کا ذکر کیا تھا، اس لیے اس کی شان گھٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے عرش معلی کا یہاں تذکرہ کیا، جب اس نے کہا کہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ بڑا عالی شان ہے، اور وہ اس پہ بیٹھ کر ملک میں بادشاہی کرتی ہے، اور اس کا عرش جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے عرش کی قیمت گھٹانے کے لیے عرش معلی کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی مزدوری میں اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ سے کماتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ہاتھ سے کماتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند کیا کرتے تھے۔ سورہ صاد میں آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام ایک دن کچھ گھوڑوں کے دیکھنے میں لگ گئے، جس سے ان کی نماز کی دیر ہو گئی، عصر نماز کی دیر ہو گئی۔ اس پر آپ کو بہت ہی غصہ آیا، اور انہوں نے ان گھوڑوں کو بلایا، کہا گھوڑوں کو میرے سامنے لایا جائے، پھر ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باوجود اتنی بڑی بادشاہت اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی نعمتیں دی تھیں، اور اتنی بڑی بادشاہت دی تھی، اور اتنے جانوروں کی بولیاں آپ کو سمجھ آ جاتی تھیں، جن اور ہوائیں آپ کے سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دی تھیں، تو سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی وہ دونوں جو تھے دنیا کو اتنا ہیچ اور حقیر سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ذرا سی نماز کی دیر ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کی ترتیب اور گھوڑے کے نظام، گھوڑوں کو سنبھالنے میں، گھوڑوں کی خوبصورتی میں وہ اتنے محو ہو گئے کہ ان کی عصر کی نماز کی دیر ہو گئی۔ اس واسطے پھر انہوں نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو لائے جائے، اور ان گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا ان کی نظروں میں کتنی ہیچ تھی، اور آخرت کو کتنا یاد رکھتے تھے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کیسے وہ دنیا کو پس سے پشت ڈال کر دنیا کی حقیقت کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد
والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ ملکہ سبا نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار تو آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کی بادشاہت اور ان کے تخت کا حال آن کر کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ ہدہد لشکر سے پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے اس نے شاید یہ بات بنائی ہے کہ ایک عورت کی بادشاہت اور نئی نئی چیزیں ملک سبا میں دیکھ کر آیا ہے، شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس واسطے اس کا جھوٹ آزمانے کے لیے آپ نے یہ بات مقرر کی، یہ فرمایا کہ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور یہ بات فرما کر بلقیس کے نام ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا۔ صحیح سند سے مسند امام احمد ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹی شہد کی مکھی کے مارنے کی جہاں ممانعت فرمائی ہے، وہاں ہدہد کے مارنے کو بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح کا یہ مختصر خط سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی مختصر سے خطوط کسریٰ، قیصر اور نجاشی کو لکھے تھے۔ سبا بن شہب جو ایک شخص تھا، اس کی نسل میں ایک شخص شراحیل تھا، بلقیس اس کی بیٹی تھی۔ یہ شراحیل تمام سرزمین یمن کا بادشاہ تھا۔ تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں قتادہ کا جو قول ہے کہ شراحیل اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھ کر یمن کے گرد و نواح میں اور جو بادشاہ تھے ان میں سے کسی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایک لڑکی ریحانہ سے شراحیل نے ایک لڑکی ریحانہ سے اپنی شادی کر لی اور اسی ریحانہ کے پیٹ سے بلقیس پیدا ہوئی۔ شراحیل کے مرنے کے بعد شراحیل کا بھتیجا یمن کا بادشاہ ہوا، مگر وہ بڑا ظالم تھا، اس لیے ملک یمن کی تمام رعیت اس سے ناخوش رہتی تھی۔ بہرحال ایک رات اس کو کسی نے مار دیا اور پھر بلقیس جو تھی وہ اس یمن کی بادشاہ بن گئی۔ جس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی عمارت سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ گئے اور مکہ سے واپس ہوتے وقت ایک روز دوپہر کو یمن کی سرزمین پر ٹھہرے اور ہدہد سیر کے لیے لشکر سے جدا ہو کر کسی بستی میں چلا گیا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ اس ملک میں بلقیس حکومت کرتی ہے۔ اس زمانے میں تمام ملک یمن کی بادشاہ بلقیس تھی۔ صحیح بخاری میں ابی بکرہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ملک فارس میں جب کسریٰ کی بیٹی بادشاہ ہوئی اور نبی علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا جس قوم کی حاکم عورت ہو وہ قوم کبھی راحت نہیں پا سکتی۔ غرض جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کے آگے پھینک دیا تو بلقیس پڑھی لکھی ایک عورت تھی، اس نے اس خط کو پڑھا اور اللہ کے نبی کے خط کی ایک ہیبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے 300 آدمیوں کے قریب اس کے جو رازدان تھے، اس کے جو مصاحب تھے جن سے وہ مشورہ لیتی تھی، جو اس کے قریب کام کاج کرتے تھے، ان سے اور اپنے وزیروں سے اس خط کے بارے میں اس نے صلاح مشورہ کیا اور آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی اور مسلمان ہوئی۔
قرآن مجید میں بس اسی قدر بلقیس کا ذکر ہے۔ بعضی تفسیروں میں یہ جو لکھا ہے کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بلقیس سے نکاح کر لیا، اور بعضی تفسیروں میں یہ ہے کہ کسی اور سے بلقیس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرا دیا تھا۔ اس کی صراحت کسی آیت یا حدیث صحیح سے پائی نہیں جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے فقط اکرمہ کا یہ قول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس طرح غیب کی باتوں کا جب تک قرآن یا حدیث سے کچھ پتہ نہ لگے کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہنی چاہیے۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اس کی صحیح تفسیر حافظ ابو جعفر ابن جریر نے یہ قرار دی ہے کہ ہدہد خط بلقیس کے سامنے پھینک کر کسی کنارے پر کھڑا ہو گیا، کہا کہ کسی کنارے پر ٹھہرا رہے اور خط کے پڑھنے کے بعد اس کے جواب کے بارے میں ان لوگوں کا جو مشورہ ٹھہرے اس کا حال دیکھ کر آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط خط ڈال کر چلا آئے، یعنی خط بلقیس کے آگے ڈال کر چلا آئے، نہیں، بلکہ فرمایا فانظر ماذا یرجعون کا کچھ مطلب حل نہیں ہوتا، کہا کہ ایک سائڈ میں خط رکھ کر ایک سائڈ میں کھڑا رہے اور پھر دیکھے کہ وہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھ کر آئے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ ملکہ سبا نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے کوئی مشورہ نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کی باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس نے پڑھا تو اس کو یہ تردد ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ جس طرح اس خط میں لکھا ہے وہی کیا جائے کہ اپنی حکومت کو چھوڑ کر اور اپنے دین سے ہاتھ دھو کر، ہاتھ اٹھا کر حضرت سلیمان کا دین اور ان کی اطاعت قبول کر لی جائے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ کیا جائے۔ اسی تردد کے دور کرنے کے لیے اس نے اپنے مشیروں اور فوج کے افسروں سے مشورہ کیا۔ صدی وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ صلاح مشورہ کے بعد بلقیس نے اپنی ریاست کے لوگوں سے یہ کہا کہ میں اس خط کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے وہ تحفے قبول کر لیے تو جان لینا کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے وہ بھی ایک بادشاہ ہیں۔ اس صورت میں ان کا مقابلہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے وہ تحفہ نہ لیا تو جان لینا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس صورت میں ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں مفسرین نے اس تحفے کی تفصیل بہت کچھ بیان کی ہے جو بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اس تفصیل میں بہت اختلاف بھی کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس تحفے کی تفصیل کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ جو کچھ روایتیں ہیں اس تحفے کی تفصیل میں ہیں، بنی اسرائیلی روایتیں ہیں، قابل اعتبار اس قدر بات ہے
کہ جو کچھ تحفہ تحائف بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تک نہیں، اور بلقیس کے ایلچی سے تحفہ واپس کر کے یہ فرمایا کہ اب ایسے لشکر سے تم لوگوں پر چڑھائی کی جائے گی جس لشکر کی ٹکر سنبھالنی تمہیں مشکل ہو جائے گی، یعنی ایسی بہادر فوج میں بھیجوں گا اور اس فوج کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا جائے گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ بلقیس کے کلام میں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے کلام کی تصدیق کے طور پر بڑھایا ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ جب ایلچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے تحفہ واپس لے کر بلقیس کے پاس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام بھی اس نے بلقیس سے بیان کیا، تو بلقیس نے اسی وقت کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں میں سے نہیں ہیں۔ جب اس نے تحفے تحائف واپس دیکھے اور سلیمان علیہ السلام کا پیغام سنا تو کہنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لگتا ہے دنیا کے بادشاہوں میں سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ بلا شک ناممکن ہے، اور فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سے پیغام بھیجا کہ میں اپنے چند سرداروں کو لے کر آپ کی خدمت میں آ رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آپ کا دین کیا ہے، جس دین کو آپ اوروں کے لیے بھی پسند فرماتے ہیں۔ اور اس پیغام کے بعد اپنی روانگی کا انتظام کرنے لگی اور اپنی بادشاہت کے تخت کو، جس کا ذکر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تھا، بڑے احتیاط کے ساتھ قفلوں کے اندر تالوں کے اندر اس نے رکھوا دیا، اور 10,000 سردار اور بہت بڑی فوج لے کر خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ تخت بہت پیش قیمت تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات اور موتی اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اب اس تخت کو بلقیس کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنے پاس منگوا لیا، اس کے جواہرات کی جگہ کو بدل کر سفید کی جگہ سرخ اور سرخ کی جگہ سفید کو جڑوا دیا، اور بلقیس کے آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنا معجزہ ظاہر کرنے کی غرض سے بلقیس سے پوچھا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اور بلقیس نے اس معجزے کو دیکھ کر فوراً اسلام قبول کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ابھی انشاءاللہ میں پڑھوں گی اور آپ سنیں گے۔